السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 171 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن پہلے ہم حافظہ زاہدہ ملک کی آواز میں تلاوت سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مت کہو مگر حق، نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور وکیل کافی ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصرانیوں کو دین میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ ہر دور میں یہ برائی ان کے اندر دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی گئی۔ انہوں نے دین میں رہبانیت اور عورتوں سے کنارہ کشی کو اختیار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیا، نعوذ باللہ، بلکہ آپ نے علماء اور راہبوں تک کو اپنا معبود بنا لیا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا۔ میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3445۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہلاک کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3059۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے بیٹے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچاؤ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر ہے 6240۔ آخری حدیث سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ توحید پر قائم رہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر عمل سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، یعنی سب کچھ اسی کی ملکیت اور اسی کی مخلوق ہے، وہ ہر چیز کا کار ساز ہے، تو مخلوق میں سے کوئی اس کی بیوی یا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اللہ کے علاوہ ایسی چیزیں انسان و جن، پھل پودے، زمین و آسمان کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا مت تغلو، تم سب تجاوز کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا، اور مت تقولو، تم سب کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق، انما، حقیقت میں، المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ تھے، القاہا، ڈالا اسے، الی مریم، مریم کی طرف، وروح، اور روح تھے، منہ، اس کی طرف سے، فآمنوا، تو تم سب ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا، اور مت تقولو، تم سب کہو، ثلاثہ، الا، تین ہے، انتہو، تم سب باز آ جاؤ، اس اعتقاد سے، اس غلوف سے باز آ جاؤ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، انما اللہ، در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی، الہ واحد، اکیلا ہی معبود ہے، الہ معبود ہے، واحد اکیلا ہی، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکونا، کہ ہو، لہو، اس کی، ولدن، کوئی اولاد، لہو، اسی کا ہے، ما، جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو، فی الارض، زمین میں ہے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ سبحانہ وتعالی، وکیلا، بطور کارساز۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔